حامدا ومصليا اما بعد۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ کچھ لوگوں کا اعتقاد ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ مشکل کشا ہے اور خلیفہ بلا فصل ہے، کیا ایسا عقیدہ کتاب و سنت کے خلاف نہیں؟ ماشاءاللہ بھائی کا بڑا عمدہ اور بہتر سوال ہے۔ اس ضمن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کئی ایک صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کنت مولاہ فعلی مولاہ اللہ عالم من ولعہ وعادی من عادہ۔ مسند احمد 5419 184، طوبہ کبیر 4052، طبرانی کبیر 4052، مجمع الزوائد 9128 اور 1410، سند بازار مسند بازار 2519، مسند بازار، کتاب السنہ لابن ابی عاصم 590 590، ابن حبان 2505، ترمذی 3712، سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ 1750۔ جس کا میں دوست ہوں علی رضی اللہ عنہ بھی اس کا دوست ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا میں دوست ہوں علی رضی اللہ عنہ بھی اس کا دوست ہے۔ اے اللہ، جو علی سے دوستی لگائے تو بھی اس سے دوست بنا، اور جو اس سے دشمنی رکھے تو بھی اس سے دشمنی رکھ۔ مذکورہ بالا حدیث کا مفہوم اس کے الفاظ سے بالکل واضح ہے کہ یہاں مولا سے مراد دوست ہے، یہاں مولا سے مراد نہ خلیفہ بلا فصل ہے اور نہ مشکل کشا ہے، اور حاجت روا بالکل خلیفہ یا بلا فصل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، اور مشکل کشا اللہ تبارک و تعالی ہے، جو ہر کسی کو نفع و نقصان کا ہر کسی کا نفع و نقصان کا مالک ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَدَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ سورہ یونس آیت نمبر 107۔ اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچا دے تو اسے دور کرنے والا کوئی نہیں مگر صرف وہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ، اور اگر وہ آپ کے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو رد کرنے والا کوئی نہیں، وہ اپنے فضل اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور وہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ مشکل اور مصیبت کو دور کرنے والا صرف اللہ تعالی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالی ہے، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ۔ سورہ نمل آیت نمبر 62۔ بے کس و ناچار جب پکارے تو اس کی پکار کو قبول کر کے کون مصیبت کو دور کرتا ہے اور تمہیں ضمیر کا خلیفہ بناتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے جو مشکل حل کر سکے؟ تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَاعْلَمْ أَلَّا أُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ۔ ترمذی کتاب صفۃ القیامہ باب 2516۔
मुस्नद अहमद 1-293 تا 303۔ اور جب بھی تو سوال کرے تو جب بھی تو سوال کر اللہ سے سوال کر، جب بھی مانگ تو اللہ سے مانگ، اور جب بھی تو مدد طلب کرے تو اللہ سے مدد طلب کر۔ یقین کر لے بلا شبہ اگر ساری امت اس بات پر جمع ہو جائے کہ وہ تجھے کسی چیز سے نفع پہنچائے تو وہ نفع نہیں پہنچا سکتی مگر وہی رب کریم جو چاہے، جو جس کو چاہے عطا کر دے۔ اگر ساری امت ایک ہو جائے اور جمع ہو جائے اور تجھے کسی چیز سے نفع پہنچائے تو وہ نفع نہیں پہنچا سکتی مگر وہی جو اللہ رب العالمین ہے، اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے، اللہ رب العالمین نے۔ اور اگر ساری امت تجھے نقصان پہنچانے پر اکٹھے ہو جائے تو نقصان نہیں پہنچا سکتی مگر وہی جو اللہ تعالیٰ نے تیرے خلاف لکھ دیا ہے۔ مذکورہ بالا آیات اور صحیح حدیث سے معلوم ہوا کہ ہر قسم کے نفع و نقصان کا مالک اور مشکل کشا اور حاجت روا صرف اللہ کی ذات ہے۔ کائنات میں سے کوئی فرد بھی کسی کا نفع و نقصان کا مالک نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے یہ بات سمجھا دی کہ آپ کی امت میں سے کوئی شخص بھی خواہ وہ نیک ہو یا بد، امیر ہو یا غریب، حکمران ہو یا رعایا، الفرج کوئی بھی کسی قسمت کا مالک نہیں ہے۔ ہر قسم کا اختیار اللہ کے پاس ہے، وہی مختار کل ہے اور مشکل کشا اور حاجت روا ہے۔ بہرحال اللہ کے علاوہ کسی سے نہ مانگیں، اللہ سے مانگیں، اللہ کے سامنے روئے، انشاءاللہ اللہ اس کی دعا کو قبول کرے گا۔ امید ہے آج آپ کی سمجھ میں آپ کے سوال کا جواب آ گیا ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنی میں قرآن حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح معنی میں اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، شرک اور بدعت سے ہمیں محفوظ رکھے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔